السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مقدس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں DTH نیوز۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ احسان احمد کھوکر صاحب، جو کہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر، آپ نے بہت سارے شعبوں میں اپنی خدمات سر انجام دی، ہمیں ہمارے ناظرین کو بتاتے چلیے گا کہ کس کس پوزیشن پر آپ نے کون کون سا کام کیا؟ پہلے تو آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئے اور اس آفس کے اندر بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ آپ نے چنا۔ میرا جو تعلق ہے وہ انصاف کے شعبے کے ساتھ ہے، گورننس کے شعبے کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف پوزیشنز پہ جو رکھا وہ ساری جو تھیں وہ جسٹس ریلیٹڈ، گورننس ریلیٹڈ، اور لوگوں کی جو شکایات سے متعلقہ چیزیں ہیں وہ نہیں میرا۔ لاء کرنے کے بعد میں نے ایڈوکیٹ جنرل آفس پنجاب کو جوائن کیا۔ اس کے بعد میں باہر چلا گیا، پڑھنے کے لیے گیا کارنیل کے اندر انٹرنیشنل کمپیریٹیو لاء میں۔ پھر میں واپس آ کے تو 2002 کے اندر جب لوکل گورنمنٹ سسٹم آیا تو اس کے اندر دو کمپوننٹ تھے، ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کانسیپٹ تھا جس میں ڈسٹرکٹ ناظم ہوتے تھے، اور دوسرا جو پولیس سے ریلیٹڈ تھا، پبلک سیفٹی اینڈ پولیس کمپلینٹس کمیشن۔ تو اس کے اندر میں اپنے ڈسٹرکٹ کا ممبر بنا۔ میرا تعلق جو ہے وہ شیخوپورہ سے ہے، اور اس وقت شیخوپورہ اور ننکانہ صاحب جو تھے وہ ایک ہی ڈسٹرکٹ تھا۔ اس کے اندر میں نے کام کیا ایز اے چیئرمین پبلک سیفٹی اینڈ پولیس کمپلینٹس کمیشن، جس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ لوگوں کی جتنی شکایات یا کمپلینٹس اگینسٹ میل ایڈمنسٹریشن یا پولیس ایکسیسز سے متعلقہ ہیں ان کو ریڈریس کیا جائے، ریزالو کیا جائے، اور اللہ کی مہربانی سے بڑے اچھے طریقے سے وہاں پہ کام کیا۔ اس کے بعد ایز اے فیڈرل کونسل آف پاکستان کے طور پہ کام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، اور جو پاکستان کی سب سے بڑی ٹیکس ایڈجوڈیکیٹنگ فورم ہے، کسٹمز ایکسائز اینڈ سیلز ٹیکس ایپلیٹ ٹریبیونل، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایز اے ممبر کے طور پہ بھی، جوڈیشل ممبر کے طور پہ بھی کام کا موقع دیا، پھر اس کے چیئرمین کے طور پہ بھی کام کا موقع دیا، اور وہاں پہ بھی جو ٹیکس سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں ان کو اپنی جتنی بھی پروفیشنل کیپیسٹی یا کمپیٹنسی ہے اس کے مطابق کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موقع دیا فیڈرل ٹیکس اومبڈسمن کے اندر، وہاں کے اوپر کام کیا، اور جتنی بھی میل ایڈمنسٹریشن کے ایشوز تھے ٹیکس آفیشرز یا ٹیکس ایڈمنسٹریشن کے خلاف، وہاں پہ کام کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا وفاقی محتسب کے اندر، اور وہاں پہ ایز اے رجسٹرار، سینئر ایڈوائزر اور گریونس کمشنر فار اوورسیز پاکستانیز کے طور پہ کام کیا۔ اور اس ادارے کا بھی مینڈیٹ یہی ہے کہ جتنی بھی پبلک کمپلینٹس ہیں اگینسٹ میل ایڈمنسٹریشن ایشوز ان کو ایڈریس کیا جائے، اور وہاں پہ کچھ 27 کے قریب جو سسٹمک ایشوز تھے ان کو ٹیک اپ کیا گیا، جس میں پریزن ریفارمز ہیں، پولیس اسٹیشن سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، پینشن سے ریلیٹڈ ہیں، اور اس کے بعد جو ایز اے گریونس کمشنر فار اوورسیز پاکستانیز کے طور پہ کچھ 56 سے زیادہ انیشیٹیوز جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیز کے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر لیے، جس سے تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ پاکستانیز کو فائدہ ہوا۔ ایز اے پینشنرز گریونس کمشنر کے طور پہ پینشنز کے پورے ملک کے سسٹم کو سٹریم لائن کیا، اور آج آپ کو پورے ملک کے اندر جتنے بھی پینشنرز ہیں ان کی جو پینشن ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے جو ہی وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں، ان کو سارے ایریز مل جاتے ہیں۔ اسی طرح ایئرپورٹس کے اوپر 1 ونڈو فیسیلیٹیشن ڈیسک ان کو اوپن کیا ود دی سپورٹ آف وفاقی محتسب، اس کے اندر ہم نے کام کیا۔ پھر اس کے بعد جو مختلف سسٹمک ایشوز کے ادارے ہیں جس میں آپ کا پیمز ہے، یا آپ کا نیشنل سیونگز ہے، یا اس کے بعد آپ کا منسٹری آف ہیلتھ نیشنل ریگولیشنز ہے، اس طرح کے اداروں پہ کام کر کے بھی جو سسٹمک ایشوز پہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور بڑے باوقار طریقے سے اور بڑی ایسی پیشن کے ساتھ کام کیا کہ جس سے نہ صرف جو انڈیویجولز کمپلینٹس ہیں ان کو ازالہ کیا گیا، بلکہ سسٹمک ایشوز کے اوپر بھی ہم نے کام کیا، اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا۔ اور جب 2013 کے اندر وفاقی محتسب کو میں نے جوائن کیا تو اس وقت سلمان فاروقی صاحب وفاقی محتسب تھے، ان کے ساتھ بڑا اچھا ایکویشن کے ساتھ کام کیا، اور اس کے بعد طاہر شہباز صاحب آئے وفاقی محتسب، ان کے ساتھ بڑا اچھا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم نے کام کیا، اور اسپیشلی فاروقی صاحب کے دور کے اندر ہم نے وہ انپریسیڈنٹڈ انیشیٹیوز جو ہیں وہ وفاقی محتسب کے اندر لیے گئے، جو وفاقی محتسب کی ہسٹری کے اندر جو 1983 سے بنا ہوا ہے وہ نہیں لیے گئے، اور جو ایوریج کمپلینٹ 16
16,000 کے اوپر تھی وفاقی محتسب کے اندر، وہ تقریباً آج 1,41,000 سے بھی زائد جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. اور وفاقی محتسب آفس کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر کمپلینٹس کا جو ٹائم لیمٹ تھی اس کو 60 دن کیا گیا، جو 2013 کا امبرسمن انسٹیٹیوشنل ریفارمز ایکٹ آیا. تو اب جتنے بھی وفاقی محتسب ہیں، جس میں ہیرسمنٹ محتسب ہے، بینکنگ محتسب ہے، انشورنس محتسب ہے، وفاقی محتسب ہے، ان کے اندر جو کمپلینٹس ہیں وہ 60 ڈیز کے اندر ریزالو کی جاتی ہیں. تو اس طرح بہت سارے انیشیٹوز سے ہم نے اس دور کے اندر جو سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی ہے اس کے اندر بڑا کام کیا. منسٹری آف پیٹرولیم کے ساتھ مل کے جو ڈسٹرکٹ کمیٹیز ڈیولپمنٹ تھی وہ نہیں ہوتی تھیں، اس کے اندر ہم نے اس چیز کو انشور کیا کہ جہاں جہاں آئل ایکسپلوریشن ہے وہاں پہ جو کمپنیز ہیں ان کو انویسٹ کیا جائے. تو بہت سارے ایشوز تھے جس کو ہم نے ایز اے سینئر ایڈوائزر گریونس کمشنر کے طور پہ کام کیا، اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے اس ٹیم کو جاتا ہے جس نے ساتھ مل کے کام کیا، اور اسپیشلی وہ محتسب جن کا ٹرسٹ بھی تھا، کانفیڈنس بھی تھا، اور انہوں نے ہر چیز پہ سپورٹ کیا. تو ایک جس طرح کہتے ہیں کہ سیٹسفیکشن بھی ہے کہ پبلک گریونسز کو ریزالو بھی کیا ہے، اور ایسی چیزیں بھی سیٹ پچھلے 8-10 سال سے وفاقی محتسب کے اندر ہوئی ہیں کہ جس سے واقعی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ ادارہ ایسا بنا کہ جس سے پبلک گریونسز کو ایٹ ارلیسٹ اور ود ان پاسبل ٹائم جو ہے اس کو ریزالو کیا جائے. سر آپ نے اتنا لمبا اپنا تعارف کروایا ہے، مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ نے اتنے ساری پوزیشنز پہ کام کیا ہے، سب سے زیادہ آپ کو کام کرنے میں کس میں اچھا لگا، اور آپ کو لگا کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو اللہ نے میرے سے کوئی نہ کوئی تو کام لیا ہے؟ دیکھیں جن ساری چیزوں کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر جو کمپلینٹس عام آدمی کی، عوام کی ہیں اور ریلیٹنگ ٹو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے. اگر میں پبلک سیفٹی اینڈ پولیس کمپلینٹس کمیشن پہ بات کروں تو اس کے اندر پولیس کے خلاف شکایات تھیں. اگر ایز اے ٹیکس ٹریبیونل کے طور پہ دیکھوں تو وہ ساری چیزیں جو ہیں جو نیچے سے کیسز بنتے ہیں، چونکہ میرا لاء کا بیک گراؤنڈ بھی ہے اور وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر ہم نے کام کیا. پھر ٹیکس اومبڈسمن کے اندر بھی جو پبلک کی کمپلینٹس ہیں، ٹیکس ایڈمنسٹریشن کی میل ایڈمنسٹریشن، اور اسی طرح وفاقی محتسب کے اندر، تو جس جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، یا ماں کی دعائیں یا دوست یا سارے احباب جو ہیں، وہاں پہ اپنی جتنی بھی پروفیشنل میکسیمم کیپیسٹی ہے اس کے مطابق کیا ہے. اور مجھے ساری جگہوں پہ کام کرنے کا مزہ آیا ہے، چونکہ الٹیمیٹ جو ہمارا آبجیکٹیو سب ایز اے ٹیم بھی تھا، اور جس کے طور پہ میں نے کام بھی کیا اور ہم نے انیشیٹوز بھی لیے ان سارے جو انسٹیٹیوشنز کے اندر، اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ٹیم کو بھی جاتا ہے، اسٹاف کو بھی جاتا ہے جنہوں نے مل کے کام کیا. سر یقیناً آپ کو بھی جاتا ہے. تو وہ ہماری تو ایک کوشش ہے کہ پورے سسٹم کے اندر ایک کچھ تھوڑا بہت چینج لے کر آ سکیں، وہ چینج لے کے آئیں. اور دیکھیں وہ چینج یہ ہے کہ اب جو پاکستان کا جتنے بھی میں نے ادارے لیے ہیں، نام لیے ہیں، ان کے اندر یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی اس طرح 60 دن کے اندر یا 55 دن کے اندر یا 50 دن کے اندر کمپلینٹ ریزالو نہیں ہوتی جو اس وفاقی محتسب کے اندر آتی ہیں. تو اس کے اندر اس کی کنٹریبیوشن کے اندر ایک اچھا حصہ ہم نے ڈالے رکھا ہے. سر یہاں پہ ہم بات کریں گے اب ہمارے عدالتی نظام کا، جو کہ بہت ضروری ہے. انصاف نہیں ملتا، وکیل بزی ہیں، ججز بزی ہیں، لیکن عام عوام کا وہی مسئلہ کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا. تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی جو عدالتی نظام ہے اس سے اتنی نا امیدی کیوں؟ دیکھیں اس کا بڑا ایک سمپل فارمولہ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ بنیاد بنتا ہے پاکستان کے قانون کے نظام کے اوپر. عدالتی نظام بعد میں آتا ہے، قانون کا نظام پہلے آتا ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان 1947 کے اندر جب بنا تو ہم نے جتنا بھی انگریز کا دیا ہوا نظام تھا، جس میں پولیس کا نظام 1861 کا ہے، جس میں ہمارا جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے وہ 1898 کا ہے، اس طرح ہمارا جو سول لاء سسٹم کا پروسیجر ہے وہ 1908 کا ہے، ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. اب جب ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا اور اپنے ملک کے اندر اس کو چلانا شروع کر دیا تو اصل ذمہ داری اس وقت دو چیزیں تھیں جو پاکستان کا جو سمت ہے، جو آج بھی جس ڈگر پہ ہمیں جانا چاہیے تھا وہ یہ ہے، نہیں آ سکے. ایک یہ تھا کہ ہم نے آزادی تو انگریزوں سے لے لی، لیکن انگریزوں کا جو گورننس سسٹم تھا وہ بھی ہم نے اڈاپٹ کیا اور آج تک وہ چل رہا ہے، جو 1935 کا انڈین ایکٹ ہے. ہم نے اپنا کانسٹیٹیوشن بنانے میں بھی بہت دیر کر دی،
کہ ہمارا 1956 کے اندر کانسٹیٹیوشن بنا، پھر ہم نے اس کو 62 کے اندر امینڈ کیا، پھر ہمارا نیا بنا، پھر 73 کا کانسٹیٹیوشن کے اندر ہم چیز آئے اور ہم چل رہے ہیں، پھر ہم نے 1973 کانسٹیٹیوشن کے اندر جو گورنمنٹ کا بزنس تھا اس کو ہم نے جو 1974 کے رولز آف بزنس تھے ان کے مطابق چلایا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا سسٹم ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ اگر آپ 1861 یا 1898 یا 1908 کے سسٹم کو آپ لے کے آئیں موجودہ 22ویں صدی کے اندر، تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا اس چیز کا کہ وہ ساری چیزیں پرانی ہیں، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا۔ اور میں آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب پاکستان بنا تو اس کے بعد 1954 کے اندر ایک کمیشن بنا کہ جی پاکستان کے اندر کیسا عدالتی نظام ہونا چاہیے، چونکہ لوگ تنگ ہے کہ ایک پرانا نظام ہے، جسٹس ڈیلیڈ ہے، سالہ سال اس چیز کے اندر لگتے ہیں، چونکہ انگریز کا دیا ہوا جتنا بھی نظام ہے اس کے اندر اتنے ٹیئرز اس نے کریٹ کیے ہوئے ہیں اور اتنا پروسیجرلی اسے کمپلیکس کیا ہوا ہے کہ تاکہ اس کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ یہاں کے لوگ آپس کے جھگڑوں کے اندر ہی لگے رہیں یا ہم انہیں سپریس کریں اور یہ اسٹیٹ کی اتھارٹی کو چیلنج نہ کریں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ انگریز دور سے لے کے آج تک یہ تھا کہ سالہ سال سے کیسز چلتے تھے۔ پہلے یہاں پہ آپ کی جو تحصیلدار یا سول کورٹ تھی، پھر سیشن کورٹ، پھر ہائی کورٹ، پھر جب ہمارا پاکستان نہیں تھا تو پریوی کونسل کے اندر جو ہے وہ انگلینڈ کے اندر کیس جایا کرتے تھے، اور جب پاکستان بن گیا تو ہم نے اپنا فیڈرل کورٹ اور آج کل سپریم کورٹ کے اندر کر رہے ہیں۔ تو جو چیز ہم کر رہے ہیں وہ ہم اس نظام کو لے کے چل رہے ہیں جو ایک آؤٹ ڈیٹڈ، جو ایک سلیبز نیشن کے لیے بنا تھا۔ اب ہم اس سے یہ ایکسپیکٹیشنز کریں کہ وہ اس ملک کے لوگوں کو ڈیلیور کرے یا اس ملک کے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترے، یا اس ملک کے جو لوگ توقع کرتے ہیں رول آف لاء کے لیے یا اداروں کی بہتری کے لیے اس کو سرو کرے، یہ بالکل پاسبل ہی نہیں ہے۔ سر یہاں پہ میں آپ سے ایک اور سوال کروں گی کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، وہ بھی بتائیے گا۔ دیکھیں، بنیادی جو رسپانسبلٹی اس ملک کے اندر اس قانون سازی کو بہتر کرنے کی ہے وہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کی ہے، چاہے وہ ہمارے نیشنل اسمبلی کے پارلیمنٹیرینز ہیں یا ہمارے جو پروونشل اسمبلیز کے پارلیمنٹیرینز ہیں، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے۔ اب جو کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی مینڈیٹ یہ ہے کہ وہ اگر آپ نیشنل اسمبلی کو آپ دیکھیں تو اس کا بنیادی کام یہی ہے، یہ صوبائی اسمبلیوں کا، کہ اس ملک کی بہتری کے لیے لیجسلیٹ کریں، اس ملک کی بہتری کے لیے قانون سازی کریں، اور وہ ساری جو ایکسرسائز ہے وہ پبلک، سوشل اور اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے کی جائے۔ ہم نے جو دیکھا ہے 1947 سے لے کے آج تک وہ یہ ہے کہ امینڈمنٹس یا کانسٹیٹیوشن یا ہم نے کچھ پیچ ورک تو کیا ہے، لیکن ایز اے سسٹم کو ہم نے چینج کرنے کی کوشش نہیں کی، ڈسپائٹ اس چیز کے کہ جس طرح میں نے پہلا اشارہ کیا کہ 1954 میں بھی کمیشن بنا، اس کی بھی ریکمنڈیشنز یہ تھیں کہ لوگ انصاف نہیں مل رہا اور بہتری آنی چاہیے اور انصاف کے جو ادارے ہیں ان کو اچھا کام کرنا چاہیے، عدالتوں کو۔ پھر اس کے بعد 1969 میں حمود الرحمن کمیشن بنا، اس نے بھی یہی کہا، جو 2 سال رہا اس کی 71 کے اندر رپورٹ آئی کہ جی ملک کے اندر انصاف نہیں ہے، بہتری آنی چاہیے، لیجسلیشن آنی چاہیے۔ اور اگر ہم 2022 کے اندر بھی ہیں تو یہی ہمارا ابھی بھی پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی نظام جو ہے وہ سلو ہے، انصاف نہیں ملتا، رول آف لاء نہیں ہے، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں ان کے مطابق ڈلیور نہیں ہے، مافیاز کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے اس سسٹم کے اندر، اور ریزلٹنٹلی یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر ایک سوشل انریسٹ ہے، اور دوسرا آپ کے ملک کے اندر یہ ہے کہ آپ کے عدالتی نظام کے ڈیلے یا لیجسلیشن نہ ہونے کی وجہ سے جو ڈیلے ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ رول آف لاء بھی نہیں ہے، اور جس کا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نہ انویسٹمنٹ اس لیول کی آ رہی ہے، ڈسپائٹ یہ کہ آپ کے اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ 32 ارب ڈالر جو باہر بھیجتے ہیں، لیکن انویسٹمنٹ جو ہے وہ $1 بلین کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن وہ پاکستان کے اندر اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹس کے اندر جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے وہ 6 ارب ڈالر سے زیادہ آ چکا ہے۔ تو اگر ان ساری چیزوں کو آپ مد نظر رکھ کے دیکھیں تو جو پارلیمنٹیرینز کی رسپانسبلٹی تھی اس پہ وہ پورا نہیں اترے۔ ابھی بھی ٹائم یہ ہے کہ اس ملک کے اندر یہ ایک طے کر لیا جائے کہ ہم نے اس ملک کا عدالتی نظام کس طرح ہوگا، جس کے 3 کمپوننٹ ہیں،
کہ ہمارا ایڈمنسٹریٹو جسٹس سسٹم کس طرح ہوگا, ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم کس طرح ہوگا, ہمارا سول جسٹس سسٹم کس طرح ہوگا, تاکہ ہم اس ڈگر کی طرف جائیں کہ جس کے لیے ہمارے لوگوں نے قربانیاں دیں, ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے. اور قائد اعظم جو کہ اردو نہیں بولتے تھے بلکہ انگلش بولتے تھے, لیکن لوگوں نے ان کے ورڈ کو یقین کیا کہ یہ سچا آدمی ہے اور یہ بات ٹھیک کرتا ہے. تو اس کی سچائی کی بنیاد بھی یہی تھی کہ ہم پاکستان کے اندر رول آف لا لے کے آئیں گے, پاکستان کے سارے نظام جو ہے اسے ٹھیک کریں گے, عوام کا جو اعتماد ہے وہ واپس اپنے قانون کے اوپر آئے گا. سر آخر میں ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایشوز پاکستان کے اندر ہیں اور جائز بھی ہیں, جس میں ہمارا جو عدالتی نظام, ہمارا جو سوشل جسٹس سسٹم ہے, یا ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے, یا اس کے علاوہ جو ہمارے ملک کے اندر جو امپلائمنٹس کے ایشوز ہیں, یہ اکانومی کے ایشوز ہیں. لیکن اگر اس کے باوجود بھی دیکھا جائے تو یہ چیز یہ ہے کہ ہم نے 1947 سے لے کے آج تک اچھی خاصی جو ہے وہ پروگرس بھی کی ہے ان تمام معاملات کے اندر, اور ہمارے جو پاکستانیز ہیں چاہے ملک کے اندر ہیں باہر ہیں, انہوں نے اچھا پرفارم بھی کیا ہے. ہمارا جو آپ دیکھیں کہ یوتھ جہاں بھی جاتا ہے اسے پرفارم کیا ہے. پھر ہمارے سائنٹسٹ آپ دیکھ لیں, ہماری اپنی جو نیوکلیئر پاور آپ دیکھ لیں, ہماری میزائل ٹیکنالوجی آپ دیکھ لیں, ہمارا ایئر فورس کے اندر جو ہم نے کیا ہے. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم کرٹیسائز کرنے کی بجائے اس ملک کے اندر اگر ہم پازیٹیو کنسٹرکٹیو اپروچ پہ ہم بات کریں, اور جب ووٹ دیتے وقت ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ جس پارٹی کا مینیفیسٹو یا جو پارٹی اس چیز کو پرومس کرے کہ اپنی مینیفیسٹو کے مطابق لیجسلیشن کرے گی, اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اور ایک قوم کے طور پہ سامنے آنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک کا مستقبل بہت روشن ہے انشاءاللہ. جی ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.